اس بوٹے نو جر تو وڈ دیو کملی والے نل کرو پیار اینا جنڈے محبت رسول دے گڈ دیو تے پر پر کے درود حضور اتے سینے وچوں قدورتاں کڈ دیو آقا حشر دے دن قید سن اے تے میرا اینو چھڈ دیو۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں خطیب الانبیاء شفیع المظلمین امام کائنات امام المجاہدین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و اقدس و اطہر و اعلیٰ بالا واسطے صاحبوں ساتھیوں بزرگوں سننے والی معززات مستورات ممتا سے لبریز میری اسلامی ماں بہنوں، آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تسا حضرات دے سامنے درود دی فضیلت مقام مرتبہ اس دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ حضرات محترم، لوگ ساڈے تے بہت باتیں کرتے نے، ساڈے تے تبرہ بازیاں بھی کرتے نے، عیب جوئیاں بھی کرتے نے۔ انہاں عیب جوئی دے وچوں ایک یہ بھی عیب لاندے نے کہ جڑے وہابی نے درود دے منکر نے۔ لیکن آئیے سنیے، آج میری محبت دیکھیے، میں آنا وہاں کہ اسی وہ نماز نہیں پڑھتے جدے وچ درود نہ پڑھیے، اسی وہ جنازہ نہیں پڑھتے جدے وچ درود نہ پڑھیے، اسی جناب کوئی مجلس ہوئے، مجلس ایسی کوئی نہیں جدے وچ اسی درود نہ پڑھیے۔ اسی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دن رات درود پڑھتے ہاں، لیکن آئیے درود پڑھتے ہاں، ضرور پڑھتے ہاں، پر خدا را مسنون پڑھتے ہاں۔ اسی مسنون پڑھتے ہاں، وہ درود پڑھنے ہاں جدے تے آمنہ دے در یتیم دی موڑ لگی۔ اسی وہ ایویں کیویں دے درود نہیں پڑھتے۔ تو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں 4 پوائنٹ بنائے لے تاکہ تینوں بات سمجھ آئے۔ پہلا پوائنٹ میری گفتگو دا یہ ہوئے گا کہ جیڑا بندہ نبی پاک تے درود پڑھتا ہے انہوں فائدہ کی ملتا ہے، وہ دا مقام کی ہے، مرتبہ کی ہے۔ دوسرا آج دی گفتگو دے اندر میں جڑی بات کراں گا وہ یہ ہے کہ جیڑا بندہ درود نہیں پڑھتا وہ دا انجام کی ہے۔ اور تیسرے نمبر تے میں دساں گا کہ درود پڑھنا ہے پر ضرور پڑھنا ہے، پر کیرا پڑھنا کیرا ہے، پڑھنا ہوئے جدے تے آمنہ دے در یتیم دی موڑ لگی ہوئے۔ اور چوتھا پوائنٹ آج دی گفتگو چھے میں جڑا بیان کراں گا وہ ہے کہ کیریاں جگہ نے جتھے آمنہ دے در یتیم نے درود پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ درود پڑھن تو بغیر انہاں جگہ تو چارہ نہیں، وہ کیریاں جگہ نے۔ انشاءاللہ العظیم 4 باتاں میں تھیاڈے اج گوش گزار کرنی ہے۔ پہلی بات کہ جیڑا بندہ درود پڑھتا ہے فائدہ کی ہے، سنیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد دے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تے ایک باغ دے اندر گئے، بیر عریس نامی باغ دے اندر آپ نے لمبا سجدہ کیتا۔ حضرت عبد الرحمن فرماندے نے کہ میں ویندا رہا کہ نبی پاک سجدے تو اٹھن تے میں آپ دے کول جاواں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈا لمبا سجدہ کیتا مینوں خدشہ پیدا ہو گیا کہ آپ دی روحی پرواز نہ ہو گئی ہوئے۔
تو میں جلدی نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک دے نال نہ اپنا کن لایا کہ نبی پاک کچھ پڑھ دے پے نے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے ہونٹ ہلدے پے نے اور آپ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ آپ جدو سجدے تے اٹھو نا بڑی لمبی دیر تو بعد، تو میں پوچھے آقا ایٹا لمبا سجدہ؟ آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن ان جبریل آتانی فبشرنی فسجدت لہ شکرا، میرے کو جبریل علیہ السلام آئے سن، انہوں نے مینو آ کے خوشخبری سنائی اور میں اس خوشخبری نو سن کے اتنا خوش ہویا میں اللہ دے سامنے شکر ادا کیتا ہے وہ خوشخبری کے لیے۔ فرمایا میرے کو جبریل آئے نے تے فرماندے نے جڑا بندہ سونیا تہاڈے تے ایک دفعہ درود پڑھے گا من صلی للہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جڑا اللہ دی رضا واسطے تہاڈے تے ایک دفعہ درود پڑھے گا میں رب اتنا خوش ہونا میں 10 دفعہ وہ تے راضی ہو جاؤں گا، میں 10 دفعہ وہ تے رحمتہ فرماواں گا۔ تو آئیے کتنا بڑا مقام ہے، آئیے سنی اللہ پاک دا قرآن۔ مالک کائنات نے فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالی و ملائکتہ اور اس دے فرشتے نبی پاک دے درود پڑھ دینے۔ اے ایمان والےو تسی بھی نبی پاک تے درود پڑھیا کرو، تسی بھی نبی پاک تے سلامتیاں بھیجیا کرو۔ اللہ 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 ہن سوال پیدا ہوندا ہے اللہ دا درود پڑھنا کی ہے، فرشتیاں دا درود پڑھنا کیویں میں؟ آئیے سنیے اللہ دا درود وے صحیح البخاری دے اندر امام بخاری نقل فرماتے نے، بس پھر اللہ پاک دا درود کیے، اللہ پاک اپنے نبی دا تذکرہ اپنے فرشتیاں چے کر دینے، اللہ دا ذکر کرنا اپنے نبی دا اے اللہ دا درود ہے اور فرشتیاں دا درود کیے۔ فرشتیاں دے اللہ سونیا جدے تذکرے دے سونے کر چھڑے نی، اللہ او دیتے اور رحمتاں فرما، او دیتے اور برکتاں فرما۔ فرشتیاں دا درود پڑھنا دعا آئے دعا، اور ساڈا درود پڑھنا کی ہے؟ مالک کائنات نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود سارا نے ساڈا درود پڑھنا اے نبی پاک نے فرمایا ہے، اور نبی پاک ہوگی فرما دینے جو اللہ پاک فرما دیندے نے۔ اللہ 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 آؤ میں فائدے دساں جیڑا بندہ نبی پاک دے درود پڑھ دینا اللہ پاک انہوں کنے فائدے عطا فرما دینے۔ اللہ 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 ایک دے فائدہ تو سن چکے ہو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جیڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھ دے اللہ پاک اس بندے تے 10 رحمتاں ہو جاندی ہیں۔ پھر مینو انج کہہ لیندے ہو درود ایک پڑھے فائدے 10 ہو گئے نے۔ اللہ 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 دوسری دلیل سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ صلاۃ
سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے آمنہ دے در یتیم نے فرمایا اور جامع ترمذی دے اندر حدیث ہے جیڑا بندہ نبی پاک نے فرمایا میرے تے جنہ زیادہ درود پڑے گا کل قیامت ال دن میرے نبی دے اُنہ ہی قریب ہوئے گا اللہ 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 اور اگر قرب چاندے ہو نبی پاک دا اگر نبی پاک دا ساتھ چاندے ہو پھر نبی پاک دے درود پڑھیا کرو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک قرب مل جانا نبی پاک دا ہمسایہ میں ہو جانا ایک بڑا وڈا اعزاز ہے ایک بڑی وڈی شان ہے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو جنت چے چلے جاواں گے اور یار یاراں نو پوچھن گے عزیز و اقارب نو پوچھن گے اور یا تو کتے رہنا ہے وہ بڑیاں ٹھاٹا نہ کہے گا اور میں نبی پاک دے گھر دے نال رہنا وا اللہ اللہ یار تینوں ایڈا مقام کیویں ملیا کہے گا میں نبی پاک دے درود پڑھیا کردا سا اللہ پاک نے مینوں اج اپنا قرب عطا فرمایا ہے اللہ 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 پڑھیا کر درود پڑھیا کرنا بیلیا حضور دیاں سنتاں بنایا کر بیلیا حضور دیاں سنتاں بنایا کر دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر گھر رہن گیاں صدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں اللہ 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 آؤ لوگوں درود پڑھن دے بڑے ہی فائدے نے انے فائدے نے اگر میں درود دے فائدے ہی دسی جاوا کائنات دے لوگوں دن گزر سکتا ہے رات گزر سکتی ہے میری زندگی دے لیل و نہار گزر سکتے نے میری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن درود دے فائدے ختم نہیں ہو سکتے لیکن میں چاند ایک تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا اللہ 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 سنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے سنن نسائی دی 1298 نمبر حدیث ہے آمنہ دے در یتیم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ عشرہ جیرا بندہ نبی پاک دے ایک دفعہ درود پر دے اللہ پاک اس بندے تے 10 رحمتہ فرما دین دینے ورفیت لہو 10 درجات اور اللہ دے نبی نے فرمایا جرا ایک دفعہ درود پڑھ دے اللہ او دے 10 درجے جنت سے بلند کر دین دینے اللہ 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 اور تیسرا مقام سنیے آمنہ دے در یتیم نے فرمایا جرا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھ دے اللہ پاک وحدت لہو 10 خطیات اللہ پاک اس بندے دے 10 گناہ بھی معاف کر دین دینے اور درود ایک پریا فائدے 30 مل گئے نے اللہ اللہ کتنیاں شانہ والا میرا رب ہے جنہیں اپنے بندے نو بخشش دے بہانے رکھ دیتے نے اور میرے ویرا درود پڑھیا کر دکان اندر جا رہا ہوئے درود پڑھیا کر مارکیٹ چے بیٹھا ہوئے درود پڑھیا کر سواری تے جا رہا ہوئے نبی پاک دے درود پڑھیا کر اور جناب گھر واپس آ رہا ہوئے درود پڑھیا کر مسجد چے بیٹھا ہوئے درود پڑھیا کر گھر سو لگے درود پڑھدا پڑھدا سو جیا کر کعبہ دے رب دی قسم ہے جیڑا بندہ درود نال محبت کر دے درود نال پیار کر دے اللہ او دے گناہ بھی معاف کر دیندا ہے اللہ پاک او دے جناب بن منگیا مصیبتاں تکلیفاں بھی دور کر دیندا ہے تسی کہو گے کہ دلیل کی ہے آؤ ذرا میں دلیل دسا مسند احمد دی حدیث طبقات ابن سعد اندر جامع ترمذی دے اندر مستدرک حاکم دے اندر 4 کتاباں دا حوالہ سنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول آئے آکے آندے نے آقا جی میں کچھ وقت نکالیا ہے میں درود بھی پڑھا تے اللہ کو دعاواں بھی کرا آمینہ دے در یتیم نے فرمایا ہے ابی مرضی تیری ہے فَإِنْ شِئْتَ فَهُوَ
زدت خیر لکم، درود اور زیادہ کر لے تیرا ہی فائدہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا جی پھر میں انج کر لینا وا، دو حصے درود پڑھ لیا کرانگا، دو حصے میں رب کو دعاواں کر لیا کرانگا۔ نبی پاک نے پھر فرمایا ابی مرضی تیری ہے، درود اور زیادہ کر لے۔ آقا جی پھر میں انج کر لینا وا، تین حصے میں درود پڑھ لیا کرانگا اور ایک حصہ میں رب کو اپنے واسطے دعاواں کر لیا کرانگا۔ آپ نے فرمایا ابی فَإِنْ شِئْتَ فَهُوَ زِدْتَ خَيْرٌ لَكُمْ، ابی مرضی تیری ہے، درود اور زیادہ کر لے تیرا ہی فائدہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سونے آپ پھر گل مک دی مکا دینا، 100 ہاتھ رسا تے سیرے تے گنڈ پا دینا، مینوں جدوں بھی وقت ملیا کرے گا میں تیاڈے تے درود ہی پڑھدا رہیا کرانگا۔ آمینہ دے در یتیم نے فرمایا اوے او بھائی گل سن لے، جدوں تو میرے تے درود ہی پڑھدا رہیا کرے گا اذن تکفا غمک ویغفر لک ذنبک۔ اوے لوگو سن لو میرے پیغمبر نے بڑے ہی فائدے دس دیتے نے، جڑا بندہ نبی پاک دے درود پڑھدا ہے اللہ پاک نے انہوں کنے پاک لا دیتے نے۔ فرمایا ابی اگر تو درود ہی پڑھتا رہا کرے گا اذن تکفا غمک ویغفر لک ذنبک، اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر چھڑے گا، تینوں منگن دی لوڑ بھی نہیں پائے گی، اللہ سب کچھ آپ ہی عطا کر چھڑے گا۔ جدو تو منگنا ہی نہیں اللہ نے تو آ دل چ کہنا اللہ دعا تو چک لینے اللہ سونیا مینوں گڈی بھی دے دے، اللہ سونیا مینوں فلاں چیز بھی دے دے، اللہ سونیا مینوں صحت بھی دے دے، تے تو کی کرنا ہے؟ تو بس کہی جا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد، ہاتھ چک لے تے درود ہی پڑھدا رہے، دل چ لے آئی جا اللہ اے بھی دے دے، اللہ اے بھی دے دے، تو درود پڑھی جا کعبہ دے رب دی قسم ہے مینوں نبی پاک دی زبان تے یقین ہے اللہ پاک سب کچھ بھی عطا فرما چھڑے گا، تیرے دکھ بھی ختم کر چھڑے گا۔ پڑھیا کر درود پڑھدا کیوں نہیں؟ اللہ 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 آقا تے درود تے سلام پڑھیے، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیے درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ اوے آج لوگ جشن منا دے نے کہ جناب سانو خوشی ہے، اور میں کہنا سانو خوشی ہے اسی نبی پاک دے درود پڑھیے، اس وجہ تو اسی نبی پاک دے درود پڑھاں گے سانو خوشی اللہ ساڑے دکھ ختم کر چھڑے گا۔ درود پڑھیا کرو نبی پاک تے، دن رات اٹھ دیا چل دیا پھین دیا جناب درود پڑھو، جو درود پڑھو گے فائدے سنی جاؤ۔ اللہ اللہ منہ دے در یتیم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک بندہ آیا آگے جناب نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ اٹھا کے پہلاندہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک دی حمد و ثنا کر دے، اس تو بعد نبی پاک دے درود پڑھ دے، نبی پاک گول بیٹھے ویکھی جا رہے نے، وہ پہلا اللہ دی حمد و ثنا کر دے، اس تو بعد نبی پاک دے درود پڑھ دے، پھر دعا منگل لگ پیندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ والیا تیرا منگن دا انداز میرے رب نو اتنا پیارا ہے، سال ہن سوال کری جا تو تا رب تینوں دئی جائے گا۔ کی دی وجہ تو منگن دا انداز، دیکھو سب تو پہلا
اللہ دی حمد و ثنا، اللہ دی حمد و ثنا کرنا، اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد، اللہ دی حمد و ثنا ہو رہی۔ اس تو بعد پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھنا ہے، پھر دعا منگی جا، رب تینوں دئی جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ آمنند در یتیم نے فرمایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جدو بندہ درود پڑھ دینا اللہ پاک وہ دیاں دعاواں بھی قبول فرما لیندہ ہے۔ کنے فائدے میں دس دیتے نے، ایک دفعہ درود پڑھیے اللہ 10 رحمتاں بھی فرما دینے، ایک دفعہ درود پڑھیے اللہ 10 گناہ بھی معاف کر دینے، ایک دفعہ درود پڑھیے اللہ پاک 10 جناب درجات بھی بلند کر دیندے نے، ایک دفعہ درود پڑھیے اللہ پاک مصیبتاں بھی ختم کر دیندے نے، ایک دفعہ درود پڑھیے اللہ پاک تیرے جناب دکھ بھی ختم کر دیندے نے، جدو ایک دفعہ درود پڑھیے اللہ گناہ بھی معاف کر دیندے نے، اور ایک دفعہ درود پڑھیے اللہ دعاواں بھی قبول فرما لیندے نے۔ جدو تو درود پڑھدا رہے نا، پھر اللہ پاک کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک تینوں اپنا جناب نبی پاک دا ساتھ نصیب فرما چڑے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اے لوگو درود پڑھیا کرو، درود پڑھیا کرو نا، اس درود دے نال محبتاں کریا کرو۔ اللہ اللہ اللہ، جہرا بندہ درود نال محبت کر دینا، سنو امام سخاوی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے نے۔ کون امام سخاوی نے؟ امام مسلم دے بھی استاد نے، امام بخاری دے بھی استاد نے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ فرماندے نے، اور کائنات دے لوگو جنوں محدثین دیاں دعاواں اللہ رد نہیں کردا، محدثین دیاں دعاواں اللہ خالی نہیں موردا۔ محدثین جڑے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پری رکھ دے نے، بار بار حدیثاں پڑھاندے نے، صلی اللہ علیہ وسلم پری جاندے نے، اور آندے نے پتہ جے 2 وجہ تو انہاں دیاں دعاواں رد نہیں ہوندیاں۔ او جناب بیمار بندے واسطے دعا کر دے ول اللہ بیمار تو صحیح کر دیندا ہے، او جناب بڈھے بندے واسطے دعا کر دین او دے گوڈیاں نوں رب صحیح کر دیندا ہے۔ او جناب محدثین علماء کرام او دعا کرن تے اللہ انہاں دیاں دعاواں رد نہیں کردا۔ کہڑے محدثین جڑے بخاری پڑھان والے، جڑے مسلم پڑھان والے، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھان والے فرماندے نے لوگو اے دی وجہ کی ہے؟ اس وجہ تو 2 انعام مل دے نے، 2 چیزاں دی وجہ تو، کیونکہ وہ نبی پاک دے درود بڑا ہی زیادہ پڑھ دے نے، رات بھی درود پڑھ دے نے، دنے بھی درود پڑھ دے نے۔ اس وجہ تو اللہ پاک نے انہاں نوں 2 انعام دے چھڑے نے۔ اللہ دے نبی جی وہ کہڑے انعام نے؟ فرمایا انہاں نوں پہلا انعام میں وے کہ جدو فوت ہو جاندے نے انہاں دیاں چہرے دیاں بناوٹاں رب بگڑن نہیں دیندا، انہاں دے چہرے حشاش تے بشاش ہوندے نے۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، بڑے بڑے جنازے ویکھے نے علماء دے، بڑے بڑے محدثین دے جنازے اسی خود بھی پڑھے نے، اور لوگ بھی دس دے نے کہ جناب جدو محدث گئے نے دنیا دے اندر چہرہ حشاش تے بشاش نظر آندا سی۔ اللہ اللہ اللہ، اب ویکھو نا عبد المتین اصغر ایسے ہی جناب رحمہ اللہ تعالی، ایسے ہی جناب سال دی گل ہے، لاہور بیگم کوٹ دے اندر جلسہ ہے تے تقریر پہ کر دینے، صحابہ دا دفاع پہ کر دینے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے عید پریت ہو تئی رب نو پیارے ہو گئے نے۔ پتہ چلیا جرا بندہ درود پڑھ دے اللہ انہوں موت بھی چنگی دیندا ہے، جرا درود پڑھ دے اللہ انہاں دے چہرے بھی حشاش اور بشاش رکھ دے۔
اور اگے بھی میں بڑی بڑی گل کیتی ہے. حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ گجرانوالے دے شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ دے اور انہاں دے جڑے جناب اسی بھی انہاں کول بخاری پڑھیے اور جناب سنیے انہاں نو ایسی بیماری سی ڈاکٹراں کیا جدو فوت ہون گے انہاں دا چہرہ سیاہ ہو جائے گا. اور لوگوں کائنات دے رب دی قسم ہے اللہ پاک نے انہاں دا چہرہ فوت ہون تو بعد شاش بشاش رکھے ہے. ڈاکٹر بھی آندے رسی حیران ہو گیا اے پتہ کیا ہے کہ درود پڑھن دی وجہ تو اللہ چہرے آندیاں بناوٹا صحیح رکھ دے. اور دوسرے نمبر تے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھن دی وجہ تو دوسرا فائدہ امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے نے اللہ پاک انہاں دیاں دعاواں قبول کر لیندا ہے. دعاواں قبول ہو جاندیاں کیوں؟ کیونکہ نبی پاک دے درود جی پڑھ دینے. اس وجہ تو آئیے درود پڑھیا کرو درود پڑھیا کرو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جناب ٹینک ہو گیا. امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث نے انہاں دے جناب ٹینک ہو جاندہ فالج دا ٹینک فرماندے نے میں نبی پاک دے درود ہی پڑھدا نے آواں اللہ نے میرا ٹینک آپ ہی صحیح کر چھڑیا ہے. درود پڑھن دے بڑے ہی فائدے نے. جنہوں اساں درود پڑھنا نا دکانہ دے دکان والے آئے ہو دکانہ دے درود پڑھو. کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ دکانہ نو اشاج تے بشاج کر چھڑے گا. دکانہ چلنا شروع ہو جان گیا تو جناب خوش باش ہو جائیں گا. اور جناب اگر کوئی کھیتی باری کرن والا ہے اور جاندیا کئی فریے جاندیا درود ہی پڑھدا جا وٹا نو پانی لائی جا رہا ہے زمین نو درود ہی پڑھی جا. اور جناب پٹھے لین جا رہا ہے درود ہی پڑھی جا. اور ویلا بھی دیون جی تریا جانا ہی درود پڑھی جائیں گا اللہ تیرے ہر کام چے برکتاں فرما چھڑے گا. اللہ 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 جڑا بندہ نبی پاک دے درود پڑھدا ہے اللہ پاک نے انہوں بڑے ہی فائدے عطا فرمائے نے. سنیے سنیے کائنات اندر بسنے والو آمینہ دے در یتیم نے فرمایا جڑا بندہ جامع صغیر دی روایت ہے طبرانی دے اندر موجود ہے ہم نے فرمایا من صلی علیہ ہین یصبح عشرن وہین یمسی عشرن ادرکہ شفاعتی یوم القیامہ. کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دا فرمان سنیے آمینہ دے در یتیم فرما دینے جڑا بندہ صبح فجر دی نماز تو بعد 10 دفعہ میرے تے درود پڑھدا ہے. نبی پاک فرما رہے نے جڑا بندہ صبح فجر دی نماز تو بعد 10 دفعہ درود پڑھدا ہے تے شام نو مغرب دی نماز تو بعد 10 دفعہ درود پڑھدا ہے ادرکہ لہ شفاعتی یوم القیامہ. کل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد دی سفارش کراں گا اللہ میری سفارش قبول کر کے سب بندے نو رب جنت عطا کر چھڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اوہ اساں شام نو کی درود پڑھنا ہے صبح کی درود پڑھنا ہے. درود تے تاں پڑھاں گے جے اسی نماز پڑھیے اسی تے نماز بھی نہیں پڑھ دے فجر دی نماز ساڑھے بسریاں تے گزر جاندیاں نے. اور سن لو کائنات اندر بسنے والو نبی پاک فرماتے نو خبیث جسم جڑا فجر دے وقت ستا رہندا ہے اور اللہ دے بلاوے تے نہیں اٹھدا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں یہ ستا رہندا ہے نا شیطان دے تے حملہ اکبر ہو جاندا ہے اور اے دے کنا جے دے منہ چ پیشاب کر دیندا ہے. اور لوگو کیوں رب دیاں بغاوتاں پہ کر دیو تاں تے آندے او سکون ہی کوئی نہیں. اور سکون کیویں ہوئے کدی فجر دی نماز جماعت نہ پڑھی ہوے تے سکون ہوے کدی نبی پاک دے درود پڑھیا ہوئے تے سکون ہوئے. جنہوں درود پڑھے گا فجر دی نماز پڑھے گا رب تینو سکون عطا فرما چھڑے گا. اور فجر بھی پڑھیا کر ظہر بھی پڑھیا کر عصر بھی پڑھیا کر مغرب دی نماز تو بعد بھی پھر میرے نبی تے 10 دفعہ درود پڑھیا کر. کل قیامت دا دن ہوئے گا فائدہ ہوئے گا کل قیامت دا دن میرے نبی دے تو حوض کوثر دا جام مل جائے گا.
اللہ 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 سارے پر درود حضور اتے تے انہیں وچ قرآن فرما دیتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سارے پرو درود حضور اتے تے جن وچ قرآن فرما دیتا تے خود آپ پرے رب فرشتیاں نوی پرن دا حکم سنا دیتا انہوں پتا سی کیا نہیں پڑھنا تائیوں ویچی نماز دے پا دیتا اللہ 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 درود پڑھیا کر اللہ پاک نے بڑے ہی فائدے رکھ دیتے نے اور میں دوسرا پوائنٹ بیان کرا جیرا بندہ درود پڑھدا ہے وہ دے واسطے میں تینوں کنے ہی فائدے دسے نے فائدے تے اور بھی بڑے نے میں اور بھی گلاں کرنا چاہنا اور دوسرے نمبر تے جیرا بندہ درود نہیں پڑھدا او دا انجام کی ہے سنو نبی پاک دی حدیث صحیح بخاری چ ہے آمینہ دے در یتیم نے فرمایا راغم انف رجلن ناغم انف رجلن لم یصلی علیہ فرمایا او بندہ ناغ خاک لوتا ہو جائے او بندہ تباہ و برباد ہو جائے جرا میرا نا سن کے میرے تے درود نہیں پڑھدا اے کنے آکھیا ہے نبی پاک نے آکھیا ہے صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے اور نبی علیہ السلام پتا چلیا اس بندے نو بد دعا دیتی ہے جرا نبی پاک دے درود نہیں پڑھدا ایویں لوگ آنے جی وہابی درود نہیں پڑھ دے وہابی درود اسی دے درود دے منکری نہیں اسی آنے خدا را درود پڑھو ضرور پڑھو پر خدا را مسنون پڑھو ویکھو درود کیڑا پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو او بدبخت بندہ جرا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا ایسی تے بدبخت نہیں ساڈا بچہ بھی درود پڑھدا ہے ساڈا بڑا بھی درود پڑھدا ہے تسی بھی پڑھیا کرو درود ہے اور دوسرے نمبر تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام انج منبر تے چڑھے نے پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا تے آمین آکھیا ہے دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا آمین آکھیا ہے مستدرک حاکم اندر حدیث ہے تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا تے آمین آکھیا ہے صحابہ نے سونیا اگے کدی بھی تسی آمین نہیں آکھیا اج آمین آکھیا وے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے کول جبریل آئے سن نہ اٹھا دے میرے کو جبریل آئے سن آکے آندے سن کہ سونیا جیڑا بندہ تیاڈا نا سن کے درود نہیں پڑھدا وہ بندہ ہے ہی بغلانتی وہ بندہ ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے آپ فرماندے نے میں آمین آکھیا دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا فرمایا فرشتہ جبریل علیہ السلام نے آکھیا جیڑا بندہ والدین دی خدمت نہیں کردا والدین نو برا بلا کہندا ہے والدین دیا نافرمانیاں کردا ہے اے اللہ دے نبی جی وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے میں کیا آمین تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا فرمایا جے رمضان دا مہینہ پا لیندا ہے تے او دی قدر نہیں کردا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے میں آمین آکھیا تے میں کیڑی گل دسنا چاہنا اوے پتہ چلیا جیڑا نبی پاک دے درود نہیں پڑھدا اونوں جبریل بھی پسند نہیں کردے انہوں میرے نبی نے بھی پسند نہیں کیتا تے اللہ دے خود آندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ تے خود قرآن چ کہہ رہا درود پڑھو تے جیڑا اللہ دی بھی نہیں مندا نبی پاک دی بھی نہیں مندا جبریل دی بھی نہیں مندا وہ بندہ دنیا تو کڈا گندا بندہ ہے جنہوں رب بھی پسند نہیں کردا جنہوں نبی پاک بھی پسند نہیں کردے تے جبریل بھی پسند نہیں کردے کنوں جڑا نبی پاک دے
تے درود نہیں پڑھدا اللہ دے اللہ بھی اس بندے تے ناراض ہے پر حضرت جبریل بھی او دے تے ناراض نے اور نبی پاک بھی ناراض نے اس وجہ تو ویرا درود پڑھیا کر رب دے نبی دی بد دعاواں نہ لیا کر اللہ 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 اور تیسری گل سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البخیل الذی بخیل او بندہ کنجوس ہے او بندہ لم ذکرا لم فلا یصلی علیہ جدے سامنے نبی پاک دا نام لیا جاندا ہے او بندہ نبی پاک دے درود نہیں پڑھدا او فرمایا بندہ ہی بخیل ہے او بندہ ہی کنجوس ہے او بندہ ہی بخیل ہے اور اس پیغمبر تے درود نہیں پڑھدے جس پیغمبر نے دن رات تہاڈے واسطے دعاواں کیتی ہے اس پیغمبر تے درود نہیں پڑھدے جڑا پیغمبر تیری میری خاطر گاراں اندر روندا رہے اس پیغمبر تے درود نہیں پڑھدے جنہیں طائف دے اندر پتھر کھا کھا کے ساڈے تک دین پہنچائے پڑھیا کر میرے پیغمبر تے درود جدوں تو درود پڑھے گا فائدہ بھی تیرا ہوئے گا آسمان دا رب بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا جدو تو درود پڑھے گا اللہ پاک تیرے تے بڑے راضی ہون گے اللہ 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 آؤ لوگوں کائنات اندر بسنے والوں میرے پیغمبر نے بڑے حوصلے دے نال ساڈے تک دین پہنچایا ہے اللہ اللہ نبی دا حوصلہ وہ گالیاں سن کر مسکراندا رہیا اللہ اللہ کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی کلے جا جا کے روندے نگاراں دے وچ او کتنا احساس ہے سی امت دا پیر نو ساری عمری او رب نو منیندا گیا اللہ اللہ پڑھیا کر درود نبی پاک دے کائنات دے لوگو جڑا بندہ نبی پاک دے درود پڑھدا ہے اللہ پاک انہوں بڑے ہی فائدے عطا فرماندا ہے تے جڑا درود نہیں پڑھدا او دے انجام بھی سن لو اللہ بھی اس بندے نو پسند نہیں کر دے اور جبریل بھی اس بندے نو پسند نہیں کر دے نبی پاک نے بھی اس بندے واسطے بد دعا کر چھڑی ہے اور نبی پاک فرماندے نے وہ بندہ ہے ہی بخیل ہے اور سنیے آمنہ دے در یتیم نے فرمایا سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ نبی دے درود نہیں پڑھدا حتت لہو مختیا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا نبی پاک دے درود نہیں پڑھدا وہ جنت دی موٹر وے تو ہی لت گیا وہ جنت دی موٹر وے تو ہی لت گیا وہ بندہ جنت چ نہیں جائے گا وہ جنت چوں بھٹک گیا وہ جنت دے راستے تو اتر گیا جڑا نبی پاک دے درود نہیں پڑھدا اس وجہ تو ویرا درود پڑھیا کرو ضرور پڑھیا کرو پر خدا را مسنون پڑھیا کرو ہن درود پڑھنا کیرا ٹائم تو رہا ہے درود پڑھنا کیرا ہے درود او پڑھنا ہے جدے تے مدینے والے دی موڑ لگی ہوئے کیونکہ اج دے دور اندر لوگ اپنے کولوں بھی بڑے بڑے درود بنا لینے اے درود تاج ہے اے درود لکھی ہے اے درود مستغاث ہے اے درود اکبر ہے اے فلاں درود ہے فلاں درود ہے نا 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 او کائنات دے لوگو کوئی درود امام شافعی رحمہ اللہ دی طرف منسوب ہو گیا ہے کوئی درود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دی طرف جناب منسوب ہو گیا ہے کوئی درود کائنات دے لوگو امام مالک دی طرف منسوب ہو گیا ہے کوئی جناب درود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی طرف منسوب ہو گیا ہے لیکن گل سن لو پوری دنیا دے درود ایک پاسے میرے نبی دی زبان چو نکل والا درود ایک پاسے ساری زندگی تو او الفاظ پڑھدا رہے جنہیں نبی پاک دی زبان چو نہیں نکلے کعبہ دے رب دی قسم ہے او تیرے درود پڑے ہوئے بھی رہے گا جان گے کیونکہ تو او نہیں پڑے جنہیں تے نبی پاک دی مہر لگی ہوئے او نبی پاک دی مہر کنا درودہ تے لگی ہے اٹھاؤ صحیح البخاری اٹھاؤ صحیح مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ کیرا درود ہے حضرت پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول
حضرت کعب بن اجرائے آ کے آندے نے آقا جی سانو یہ پتہ چل گیا ہے کہ تہاڈے دے سلامتیاں کیویں پڑھنیاں تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سونے آئے تے پتہ چل گیا ہے تہاڈے تے سلامتیاں انج پڑھنی ہے تے درود کیویں پڑھنا ہے فرمایا قولو اللہم صلی علی پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اینا پڑھنا بھی حدیث تو ثابت ہے اگے سنو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وازواجی وذریاتی کما صلیت علی ابراہیم اگے میں مکمل ہے یہ بھی نبی پاک دو درود پڑھنا ثابت ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی کما صلیت علی ابراہیم اگے پورا مکمل ہو گئی درود ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نبی پاک تو ثابت ہے ایک صحابی آیا آندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سامنے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا آؤ خاموش رہے پتہ چلے آج جدو خاموش رہے تے ساڑھے واسطے دلیل بن گئی کہ یہ بھی درود نبی پاک تو ثابت ہے پھر اٹھاؤ صحیح بخاری صحیح مسلم اٹھاؤ صحیح مسلم دا صفحہ 154 نمبر اٹھاؤ حدیث 194 اٹھاؤ صحیح مسلم دی حدیث شفاعت والی کھولو کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو ساری دنیا دے لوگ کدی آدم پیغمبر کو جان گے کدی موسیٰ پیغمبر کو جان گے اور میرے نبی ہیں جدو ذکر پہ کر دینے نا فرمان دینے حضرت موسیٰ پیغمبر کو جان گے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ پیغمبر کو لا جان گے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے اپنی زبان چو خود حضرت عیسیٰ پیغمبر نو صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پتہ چلیا اے بھی درود نبی پاک دے اے دیتے بھی نبی پاک دی مول لگ گئی ہے پھر انج سمجھ نہیں آئی اٹھاؤ صحیح جناب مسلم ہی اٹھاؤ 162 نمبر حدیث کھولو معراج دی رات اللہ دے نبی فرمان دے نے میں موسیٰ علیہ السلام دے چھٹے آسمان تے ملاقات ہوئی آپ فرمان دے نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال 7ویں آسمان تے ملاقات ہوئی پھر ہم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں سارے نبیانو صلی اللہ علیہ وسلم کیا جا سکتا ہے پھر میرے نبی نو کیوں نہیں کیا جا سکتا کہہ دو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریا کر درود اے وہی پڑھتا رہا کر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 کائنات دے لوگو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے درود دیاں بڑیاں ہی فضیلتاں بیان فرمائیاں ہے سنو سنو کائنات اندر بسنے والو ہن میں او جگہ دسا جلدی جلدی کہ جنہ جگہ دے نبی پاک نے درود پرندہ حکم دیتا ہے پہلے نمبر تے فرمایا سب تو پہلا نمبر تے جدو نماز پڑھنی ہے نا پہلے تشہد چ پہنا تے پھر بھی درود پڑھنا ہے دوسرے تشہد چ پہنا ہے تے پھر بھی درود پڑھنا ہے تسی کہو گے دلیل کی ہے سنو مصنف ابن شہبہ دی حدیث ہے مسند احمد دے اندر حدیث ہے اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک میرے گھر اندر نماز پہ پڑھدے نے جدو آپ پہلے تشہد چ بیٹھے نا تے آپ نے مجھے درود سنایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ دے نبی علیہ السلام نے درود پڑھے ہے درود پڑھے ہے پہلے تشہد جو بھی پڑھنا نبی پاک تو ثابت ہے آخری تشہد جو بھی نبی پاک نے درود پڑھے ہے لیکن سانو بھی پڑھنا
چاہیے اسی چھڑ دینے پہلے تشہد چ نا 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 جے نہیں چ سمجھ نہیں آئی تہاڈے کو قرآن ہوئے گا ترجمے والا قرآن ہوئے گا جا کے تفسیر پڑھیا جے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اس آیت دی تفسیر پڑھو گے نا تینو خود ہی لب جائے گا اللہ 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 دوسری جگہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو جدوں تسی جناب جنازہ پڑھنا ہے پہلی تکبیر اندر درود جناب سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے دوسری تکبیر اللہ اکبر تے ہون کی کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ دوسری جگہ ہو گئی تیسری جگہ سن لو آمنہ دے در یتیم فرماندے نے جس مجلس چ لوگ بیٹھے ہو ورنہ او مجلس اندر درود نہیں پڑھ دے او مجلس ہے ہی بیکار ہے او مجلس ہے ہی بیکار ہے او دائے جناب مجلس دا کوئی فائدہ کوئی نہیں جلسہ ہویا ہے جلسے دے اندر اگر درود نہیں پڑھیا گیا او جلسے دا ہی فائدہ کوئی نہیں اگر جناب دعا منگیے تے وچ درود نہیں پڑھیا گیا او دعا ہی قبول نہیں نماز پڑھیے درود نہیں پڑھیا او نماز ہی قبول نہیں اس وجہ تو درود پڑھیا کر اللہ 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 اور نبی پاک نے فرمایا جدوں مؤذن دی اذان سننے نا کیا اللہ اکبر تم ہی کیا کر اللہ اکبر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تم ہی کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تم ہی کیا اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو کہہ لا حول ولا قوت الا باللہ مؤذن کہے اللہ اکبر تم ہی کہے اللہ اکبر تو مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تسی بھی کہہ دیو لا الہ الا اللہ ثم صلو علیہ پھر میرے نبی تے درود پڑھو پہلا نہیں بعد اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بعد اندر میرے تے درود پڑھو اللہم صلی پڑھ لو اللہم صلی علی محمد پورا درود پڑھنا ہے تے پھر کی فرمایا پھر میرے واسطے دعا کرو اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدہ فرمایا جڑا بندہ ایک کام کر لیندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا حلت لہو شفاعتی اس بندے دی میں محمد سفارش کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات لوگوں صحیح مسلم چ حدیث ہے پہلا نبی پاک نے درود نہیں پڑھیا سنو میرے پیغمبر دی زندگی دی اندر 4 مؤذن 4 بانگے ایک دا نام حضرت بلال ہے دوسرے مؤذن دا نام حضرت ابو محذورہ ہے تیسرے مؤذن دا نام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہے چوتھے مؤذن دا نام حضرت سعد کا کئی ہے 4 مؤذن میرے نبی دے دور دے اندر رہے نے اور کوئی فرقے والی بات نہیں خدا دا واسطہ جے میں تیانو سنبھالنا چاہنا تیانو میں سمجھانا چاہنا ہاں کہ سنو اے 4 بانگیاں جدوں بھی اذان کہیے اللہ اکبر تو شروع کی دیئے پہلا الصلاۃ والسلام علیکہ نہیں پڑھیا اے تے فیصلہ آباد مولوی سردار صاحب انہاں دی ایجاد کردہ درود ہے اور جناب پوچھ لو فیصلہ آباد اندر جاؤ جا کے انہاں دی مسجد آج درود پڑھیا بھی نہیں جاندا سنو اے درود نہ پڑھیا کر اے میرے نبی دی دے تے مول لگی نہیں درود او پڑھیا کر جدے تے نبی پاک دی مول لگی ہے تے پڑھیا اودوں کر جدوں نبی پاک نے کیا دیتا ہے اللہ پاک مینوں تے انو صحیح معنی دے اندر اونا جگہ تے درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے جتھے نبی پاک نے پڑھن دی تو حکم دیتا ہے اور کیڑیاں جگہ فرمایا
جدوں مسجد دے اندر داخل ہوو تے درود پڑھ کے داخل ہوو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ سنن ابن ماجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث ہے، جدوں مسجد چ باہر نکلو پھر بھی درود پڑھو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور آپ نے فرمایا جمعے والے دن بھی کثرت نہ درود پڑھا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے لوگو جدوں بھی دعا کرو درود پڑھو، رات نو درود پڑھو، دنے درود پڑھو، جنہ درود پڑھو گے اللہ کل قیامت والے دن اُنہ ہی چمکا چھڑے گا۔ اللہ مینوں تے آنو زیادہ تو زیادہ سنت دے مطابق درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔